السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارسی اسٹوڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک شہر تھا اور اس شہر کا یہ قانون تھا کہ وہاں 1 سال کا بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ لیکن بادشاہ کوئی شہر والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو باہر کے لوگ ہوتے تھے یا کوئی اجنبی جو شہر کے اندر آتا تھا، لوگ اس کو بادشاہ بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک قانون وہاں کا بہت خطرناک یہ تھا کہ جب سال کا آخری دن آتا تھا تو وہی لوگ اسی بادشاہ کو ایک بیابان جگہ، ایک جنگل میں چھوڑ کے آتے تھے، جہاں اللہ اکبر خوخار جانور، جہاں جنگلی جانور رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہاں اس بادشاہ کو وہ لوگ چھوڑ کے آتے تھے، وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا تھا، وہ شام اس کی زندگی کی آخری شام ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے وہ 1 سال اس اپنے بادشاہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، بڑی محبتیں کرتے تھے، اس کے تمام حکم کو مانتے تھے، اسے اپنا حاکم مانا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب سال کا شروع دن ہوا، ایک شہر کو دیکھا تو اپنے شہر میں جب اس شخص کو دیکھا تو اپنے محل لے گئے، اور محل لے جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ وہ حیران ہو گیا، کہا کہ میں تو تمہارا مہمان ہوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو شہر میں کسی کام سے آیا تھا۔ کہا کہ نہیں، آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو۔ اللہ اکبر، اس شخص سے جب کہا کہ تم ہمارے بادشاہ ہو اور 1 سال اب تم ہمارے حاکم ہو، تمہاری حکومت ہم پہ 1 سال رہے گی۔ 1 سال کے بعد جہاں ہم اور بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے ہیں آخری دن، ویسے ہی ہم تمہیں بھی چھوڑ کے آئیں گے۔ یہ ہمارے شہر کا قانون ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنا تو کہنے لگا کہ تم باقی اور بادشاہوں کو کہاں چھوڑ کے آتے ہو؟ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہر والوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم ہمارے بادشاہ مقرر ہو گئے ہو تو اب وہ جگہ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ جب دور سے اس جگہ کو دکھایا تو وہ کوئی محل نہیں تھا، اللہ اکبر، وہ ایک بیابان جنگل تھا۔ وہاں ایسے بڑے بڑے جانور، خوخار جانور، جنگلی جانور وہاں رہا کرتے تھے جو بادشاہوں کو کھا جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے محل واپس آیا، اس نے اپنے تمام کام کرنے والے محل کے تمام مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ وہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جاؤ، جہاں پر اور بادشاہ رہا کرتے تھے، جہاں اور بادشاہوں کو تم لوگ چھوڑ کے آتے ہو، تم ان لوگوں کو جہاں بیابان جنگل میں چھوڑ کے آتے ہو، تم جاؤ اس جنگل کی صفائی کرو۔ لوگ حیران تھے، یار یہ کیسا بادشاہ ہے جو پہلے دن سے ایسا حکم دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، جب لوگ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اس کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ لے کے گیا جہاں جانور، خونخوار جانور تھے، ان جانوروں کو قید کیا، جہاں بیابان جنگل تھا، اللہ اکبر، اس جنگل کو صاف کیا۔ ایسے جگہوں کو اس نے وہاں پہ خوشبو کے پیڑ لگائے، ان جگہوں پر اس نے 1 سال کے اندر ایک ایسا محل تیار کرایا، اللہ اکبر۔ لیکن اس کو ان نے پردے میں رکھا۔ اس جگہ کو پردے میں رکھنے کے بعد پورا سال مکمل وہاں کام چلا۔ کام چلنے کے بعد جب سال کا آخری دن آیا، لوگوں نے کہا بادشاہ تو نے بہت مزے لے لیے، چل اب تجھے تیرا حقیقی گھر دکھائیں، تیرا اصلی گھر دکھائیں۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ تخت سے اترا، اور اترنے کے بعد آگے بڑھا، مسکراتا ہوا۔ لوگ حیران تھے، یار یہ مسکرا رہا ہے، اس کی زندگی کا تو آخری دن ہے، اس کے بعد بھی یہ مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر،
یہ ہوتی ہے عقل مند انسان کی پہچان، یہ ہوتی ہے عقل والے کی پہچان۔ اللہ اللہ، جب آگے بڑھے، جب بستی والوں نے، گاؤں والوں نے اس جگہ کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے یار کاش اگر پہلے والے بادشاہ ایسا کام کرتے تو آج ہمیں بادشاہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارا بادشاہ اتنا عقل مند ہے کہ اس نے 1 سال عیش و آرام کو چھوڑا، بلکہ جہاں 1 سال کے بعد اسے رہنا ہے، اس نے اس جگہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا۔ اب یہ 1 سال یہاں کیا پوری زندگی بھی اس جگہ پہ رہے تو اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بھی ایک بال خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ گاؤں والے اس بادشاہ کو واپس لے گئے، کہا کہ ہمیں ایسے ہی حاکم کی ضرورت تھی اور آج ہمیں ایسا حاکم مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ وہ بادشاہ بتانا چاہ رہا ہے لوگوں، جہاں تمہیں عارضی طور پر رہنا ہے وہاں کی فکر مت کرو، جہاں تمہیں حقیقت میں رہنا ہے تم وہاں کی فکر کرو۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک دن چھوڑنی ہے، لیکن قبر تو حقیقی ہے، ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کل وہ بادشاہ عیش و آرام کی زندگی کاٹتا تو اس کی سال کا آخری دن زندگی کا آخری دن ہوتا، لیکن اس نے وہ 1 سال اتنی محنت کی کہ اب 1 سال کے بعد جتنی اس نے زندگی گزاری اب عیش و آرام کی گزاری۔ اسی لیے دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک جال ہے، ایک فریب ہے۔ یہاں تو سب کو جانا ہے، جو حقیقی گھر ہے وہ قبر ہے، تو ہم قبر کی تیاری کریں، ہم سب قبر کی ایسی تیاری کریں کہ ہم جب قبر میں جائیں، قسم رب کعبہ کی قبر کے اندر شہد کی ندیاں ہوں، دودھ کی ندیاں ہوں، وہاں حوریں ہوں، وہاں خدمت کے لیے اللہ اکبر خادم ہوں، اور وہاں رب یوں فرما رہا ہو اے فرشتوں میرے بندے کی خدمت کرو، دنیا میں اس نے قبر کی تیاری کی تھی۔ اللہ ہم سب کو پاک پروردگار عالم نیک اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔